بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 2 ہے۔ اس دوسرے سبق میں ہم التبیان فی علوم القرآن کی پہلی فصل علوم القرآن میں سے علوم القرآن کی تعریف، موضوع اور غرض کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے علوم القرآن کی تعریف۔ علوم القرآن سے مراد وہ تمام مباحث ہیں جو قرآن کریم کے نزول، اس کی قرات اور تفسیر وغیرہ کے ساتھ متعلق ہیں، مثلا مشکلات القرآن، الناسخ والمنسوخ، اعجاز القرآن۔ ان تمام مباحث پر علوم القرآن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اگرچہ ان تمام مباحث کا تفصیلی بیان آگے کتاب میں آ جائے گا، لیکن ہم تاریخ کے ذکر میں ان کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نزول القرآن۔ نزول القرآن کے تحت جن امور کا بیان آئے گا ان میں انزال اور تنزیل میں فرق، یعنی قرآن کریم نے اپنے متعلق بعض مقامات پر انزال کا مادہ استعمال کیا ہے اور بعض مقامات پر تنزیل کا لفظ بولا ہے۔ انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح وحی کی اقسام کتنی ہیں؟ جب قرآن نازل ہوا تو کون کون سی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی اور اس وحی کی کتنی صورتیں تھیں؟ پہلی وحی کون سی آیت ہے یا کون سی صورت ہے اور آخری وحی قرآن کریم کی کون سی آیت ہے؟ اس میں علماء کا کیا اختلاف ہے اور راجح قول کون سا ہے؟ اسی طرح قرآن کریم کے تدریجی نزول کی حکمتیں اس بحث کے تحت ذکر کی جائیں گی۔ دوسری بحث جمع القرآن۔ قرآن کریم کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی اس قرآن کریم کو جمع کرنا، اس کو محفوظ رکھنا یہ ہمارے ذمہ ہے اور اس کا پڑھانا یہ بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود یاد کراتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے بھی اس قرآن کریم کو یاد کیا۔ دور نبوی میں بھی قرآن کریم کی جمع کا عمل ہوا، پھر اس کے بعد دور صدیقی میں بھی جمع القرآن ہوا اور دور عثمانی میں بھی۔ جمع القرآن یا تدوین القرآن کے یہ 3 ادوار ہیں۔ ان میں جمع القرآن کی کیا نوعیت تھی، کتابت قرآن کون سی صورت میں تھی، اور دور صدیقی اور دور عثمانی کی جمع میں کیا فرق ہے، جمع میں کون سی شرائط ملحوظ خاطر رکھی گئی، جمع القرآن میں کون سے صحابہ کرام شامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاتبین وحی کون سے تھے، یہ تمام ابحاث جمع القرآن کے تحت ذکر کی جاتی۔ اسباب النزول۔ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کے نازل ہونے سے پہلے کوئی واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم کی کوئی آیت نازل کر دی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی بند ہوئی تھی تو کفار میں سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الضحیٰ نازل کی اور اس میں یہ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ودعک ربک وما قلی۔ تو اس طرح بہت سی آیات ہیں کہ جن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ اسباب نزول کی بحث میں یہ امور کا ذکر آئے گا۔ ان میں ایک تو یہ ہوگا کہ سبب نزول کی پہچان کا طریقہ کیا ہے۔ دوسرا امر یہ ہوگا کہ اسباب نزول بعض اوقات متعدد ہوتے ہیں۔ جب اسباب نزول کا تعدد ہو جائے تو ان میں تطبیق و ترجیح کا کیا طریقہ ہوگا، اور ایک یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوگا یا خصوصی سبب کا اعتبار کیا جائے گا۔ ناسخ منسوخ۔ ابحاث علوم القرآن میں سے یہ انتہائی اہم بات ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے پیش نظر پہلے ان کا حکم بیان کیا اور بعد میں اللہ تعالی نے کسی دوسری آیت سے
پہلے والی آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کا حکم ایک خاص زمانے تک تھا، جب ناسخ آیت آئی تو اس نے منسوخ آیت کا حکم ختم کر دیا۔ ناسخ و منسوخ کے تحت یہ ذکر کیا جائے گا کہ متقدمین اور متاخرین کی یہاں نسخ کا معنی کیا ہے، نسخ کے مفہوم میں ان حضرات کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے۔ اسی فرق کے پیش نظر منسوخ آیات کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ کون سے مفسر کے نزدیک کتنی آیات منسوخ ہیں اور اس کے کیا دلائل ہیں؟ متاخرین کے نزدیک جو منسوخ آیات کی تعداد کم ہے تو وہ دوسری آیات میں جو متقدمین کے نزدیک بھی منسوخ ہے اس میں وہ کیا تعویلات کرتے ہیں۔ بعض حضرات نسخ کا انکار کرتے ہیں، ان کے شبہات کے جوابات کیا ہیں؟ یہ تمام ابحاث نسخ و منسوخ کے تحت ذکر کی جائیں گی۔ سبعۃ احرف، قرآن کریم کی ابحاث میں سے یہ بھی انتہائی اہم اور نازک بحث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل کیا گیا، تو اس بحث کے تحت یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سبعۃ احرف کی توضیح کیا ہے اور اس میں علماء کا اختلاف کیا ہے، علماء کے جو اختلافی اقوال ہیں ان میں راجح قول کون سا ہے، اس کی تعیین کیسے کی جائے گی اور راجح قول کی تعیین کے دلائل کیا ہیں۔ اور اس کے تحت یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی قراءت سبع اور سبعۃ احرف میں کیا فرق ہے، کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک سبعۃ احرف سے مراد قراءت سبع ہی ہے، تو یہ تمام ابحاث سبعۃ احرف کے تحت آئیں گی۔ علم التأویل، تفسیر و تعویل میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر متقدمین کے ہاں تعویل و تفسیر ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا تھا، بعد میں بعض حضرات نے تعویل و تفسیر میں فرق کیا، تو یہ فرق کیا ہے؟ پھر تفسیر کی اقسام کون کون سی ہیں؟ تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالدرایا میں کیا فرق ہے؟ تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالدرایا کی مشہور کتب کون کون سی ہیں؟ مفسر کی شرائط کیا ہیں؟ کون سے ایسے علوم ہیں جن کا حاصل کرنا اور جن میں مہارت حاصل کرنا ایک مفسر کے لیے بنیادی شرط ہے؟ اسی طرح مفسرین کے مناہج اور اسالیب کون کون سے ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر مختلف مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے۔ علوم القرآن کی تعریف کے بعد علوم القرآن کا موضوع، کسی بھی فن یا علم کا موضوع اس کے وہ عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں جن سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ تو علوم القرآن کا موضوع فہم قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کو اس طرح سمجھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، انسانی طاقت کے مطابق اس ملکہ کو حاصل کرنے کے لیے علوم القرآن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ علوم القرآن کی تمام مباحث کا جو نچوڑ ہے، جو مرکزی عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ قرآن کریم کی سمجھ ہے۔ آج کے درس کا تیسرا نقطہ علوم القرآن کی غرض و غایت۔ علوم القرآن کی غرض و غایت میں سب سے پہلی غرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ علیہ السلام کی احادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں قرآن کریم کی معرفت حاصل ہو جائے۔ دوسری غرض یہ ہے کہ مفسرین کے مختلف مناہج اور ان کے اسالیب کی معرفت حاصل ہو جائے، یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں مفسر جب تفسیر کرتا ہے تو تفسیر میں اس کا اسلوب اور منہج کیا ہے، آیا وہ تفسیر بالدرایا کو ترجیح دیتا ہے یا تفسیر بالروایہ کو ترجیح دیتا ہے، یہ دونوں قسم کی تفسیر کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ مشہور مفسرین کی معرفت، صحابہ تابعین اور بعد کے ادوار میں کون سے مشہور مفسرین جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، ان کی تفاسیر کا درجہ اور رتبہ کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اسی طرح تفسیر کے لیے علماء تفسیر نے جو مختلف شروط بیان کی ہیں، کون سی وہ شرائط ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر تفسیر کی جائے تو تفسیر مقبول ہوگی، اور اگر ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو تفسیر مردود ہوگی۔ ان شروط کی معرفت بھی علوم القرآن کی غرض و غایت میں شامل ہے۔ اب ہم کتاب کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مل مقصود بعلوم القرآن، یعنی قرآن کریم کے علوم سے مقصود کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یقصد بعلوم القرآن الابحاث التي تتعلق بهذا الكتاب المجيد الخالد من حيث النزول والجمع
والترتیب والتدوین ومعرفت اسباب النزول الی آخری۔ یقصد بعلوم القرآن، قرآن کریم سے مراد الابحاث وہ ابحاث ہیں التي تتعلق بهذا الكتاب المجید الخالد جو اس معزز و مکرم دائمی کتاب کے ساتھ متعلق ہیں، من حیث النزول والجمع، نزول اور جمع کے اعتبار سے، والترتیب والتدوین، ترتیب اور تدوین کے اعتبار سے، ومعرفت اسباب النزول اور اسباب النزول کی معرفت کے اعتبار سے، والمکی منہ والمدنی، مکی اور مدنی آیات و صورت کے اعتبار سے، ومعرفت الناسخ والمنسوخ، ناسخ اور منسوخ کی معرفت کے اعتبار سے، والمحکم والمتشابہ، محکم اور متشابہ اعتبار سے، وغیر ذلك من الابحاث الكثيرة التي تتعلق بالقرآن العظیم او لها صلة به، اور اس کے علاوہ بہت ساری وہ ابحاث جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یا ان کا قرآن کریم کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ربط ہے۔ یعنی اس سے مصنف رحمہ اللہ نے یہ اشارہ کر دیا کہ علوم القرآن کی ابحاث بہت زیادہ ہیں جو مختلف حضرات نے اپنی کتب میں بیان کی ہیں۔ والغرض من هذه الدراسة فهم كلام الله عز وجل، مصنف رحمہ اللہ نے علوم القرآن کی تعریف اور اس کی غرض تو بیان کی ہے لیکن اس کے موضوع کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ہم نے اپنے درس میں اس کا موضوع یہ بیان کر دیا ہے کہ قرآن کریم کے علوم کا موضوع اللہ تعالیٰ کی کلام کا فہم حاصل کرنا ہے، اور اس کی غرض یہ بیان کرتے ہیں کہ فہم کلام اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ کے کلام کو سمجھنا، علی ضوء ما جاء عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من توضیح و بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ وضاحت ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کی روشنی میں، وما نقل عن الصحابۃ والتابعین، اور جو صحابہ اور تابعین کی طرف سے منقول ہے، حول تفسیرہم لآیات القرآن، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کے بارے میں، ومعرفت طریقۃ المفسرین، اور مفسرین کے اسلوب اور ان کے طرق کو پہچاننا، واسالیبہم فی التفسیر مع بیان مشاہیرہم، اور ان کے تفسیر میں اسلوب کو پہچاننا، مع بیان مشاہیرہم، ان کے مشہور مفسرین کے تعارف کے ساتھ۔ یعنی جس میں مصنف یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی غرض، قرآن کریم کے علوم کو پڑھنے کی غرض یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے کلام کی معرفت حاصل ہو جائے، اور یہ معرفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں وضاحت اور تفسیر حاصل ہوئی ہے اس کی روشنی میں ہو، اور صحابہ و تابعین کے تفسیری اقوال کی روشنی میں ہو، اور اسی طرح مفسرین کے جو طرق ہیں ان کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، اور ان کے اسالیب اور مناہج کی ہمیں معرفت حاصل ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں مشہور مفسرین کے بارے میں علم ہو جائے، ومعرفت خصائص کل من المفسرین، اور تمام مفسرین کی خصوصیات کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، وشروط التفسیر، اور تفسیر کی شرائط ہمیں پتہ چل جائیں، وخیر ذلک من دقائق ھذا العلم، اور اس کے علاوہ بھی اس علوم القرآن کی جو باریکیاں ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ آج کے ہمارے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج کے درس میں 3 بنیادی چیزیں پڑھی ہیں: علوم القرآن کی تعریف، علوم القرآن کا موضوع، اور علوم القرآن کی غرض و غایت۔ علوم القرآن کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس سے مراد وہ تمام مباحث ہیں جو قرآن کریم کے ساتھ متعلق ہیں۔ اس کا موضوع ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن کریم کی تفسیر اور اس کا فہم حاصل کرنا، اور غرض و غایت ہم نے یہ پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تفاسیر اور ان کے تفسیری اقوال کی روشنی میں اللہ جل شانہ کے کلام کو سمجھنا، مختلف مفسرین کے مناہج کو پہچاننا، مختلف مفسرین کا تعارف جاننا، اسی طرح تفسیر کی شرائط کا جاننا۔ آج کے درس کے متعلق ہمارے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ علوم القرآن کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2، جمع القرآن کی ذیلی ابحاث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ جائیں کومنٹ باکس میں اور ان سوالات کے جوابات دیں۔ ہمیں آپ کے سوالات کے جوابات کا انتظار رہے گا۔
انشاءاللہ سبق نمبر 3 میں ہم علوم القرآن کی اہمیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔